तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। ज़ोहर की नमाज़ अदा हो गई है और अभी हल्के सजे हुए हैं। आज हमारी खुश नसीबी है कि रुकन शूरा हाजी शाहिद मदनी ने हमें टाइम दिया है और आज इनसे हम एतकाफ़ के बारे में कुछ रहनुमाई लेंगे। हुजूर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हल्के सजे हुए हैं और आप बताएंगे एतकाफ़ के बारे में किस अंदाज से हो रहा है, कुछ फ़जीलत भी इसकी हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का एक एज़ाज़ है कि पूरे माह का एतिकाफ़ इसके तहत हो रहा है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में तो काफ़ी बहारें हैं और दीगर कई शहरों के अंदर ये एतिकाफ़ का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ फ़र्ज़ अलूम के ताल्लुक़ से दुआएं सिखाने के हवाले से मुख्तलिफ़ हलके लगाए गए हैं और इस्लामी भाई दर्स दे रहे हैं, दुआएं सिखा रहे हैं और बड़ा प्यारा माहौल है। ज़रा देखिए आप भी। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। आइए हम यहाँ इस्लामी भाई जो हलकों में हैं वो इमामों की नियतें कर रहे हैं, दाढ़ी शरीफ की नियतें कर रहे हैं, तो रुकन शूरा के हाथों से इंशाअल्लाह हम मोतिकिफ़ीन के इमामों के ताज सजाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। जो यहाँ माशाल्लाह डिपार्टमेंट बने हुए हैं और ये माशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं सारे मामलात को, आइए हम इनके पास चलते हैं और आपको बताते हैं कि इनकी क्या फीलिंग है और इनका किस अंदाज से शेड्यूल चल रहा है। तो ये पहला देख रहे हैं आप बना हुआ है गुमशुदा सामान मकतब। तो ज़ाहिर है कि सामान गुम हो जाने और गुमशुदा सामान मिलने की सूरत में यहाँ रब्ता फरमाएं। तो हज़ारों लोग हैं, ज़ाहिर है कि किसी का कोई सामान अगर कहीं पे हो जाता है तो वो यहाँ आके मालूमात लेते हैं। अयादत मजलिस, तो मुसलमानों की आयादत करना, खैरख्वाही करना, ये इस्लाम हमें सिखाता है और माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से ये लोग यहाँ पर आयादत भी कर रहे हैं। ज़ाहिर घर में भी होता है, बंदा बीमार हो जाता है, किसी को खांसी हो जाती है, किसी को नज़ला हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, तो हज़ारों लोग हैं यहाँ पर भी डॉक्टर हैं, आयादत का सिस्टम है। तो यहाँ क्या सिस्टम है, ज़रा हमारे भाई हमें आप लोगों का क्या निज़ाम है, ये इतना आपने बना दिया है आयादत, कितने लोग हैं जो आयादत कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मजलिस के 14 रुकन हैं जो यहाँ पे रमज़ान इत्काफ़ के लिए आशिकान रसूल आए हुए हैं, उनकी इयादत के लिए। अगर किसी की कोई तबीयत ख़राब हो जाए तो उनको जाके पता करते हैं, फिर उसको दवाई अगर दिलानी होती है फिर दवाई दिलाते हैं। उसके अलावा इनके लिए परहेज़ी खाने का भी इंतज़ाम किया गया है। हम इस वक्त नियत मजलिस में मौजूद हैं। नियत इस्लामी भाई जो आशिकान रसूल आते हैं उनको मदनी काफ़िले के लिए नियत करवाते हैं, 12 माह के लिए, 1 माह के लिए, 3 दिन के लिए यहाँ पर आते हैं। पूरा दिन डबल 12 घंटे आते ही रहते जी हैं लोग? नहीं, यहाँ पर कुछ इस्लामी भाई यहाँ पर आते भी हैं, उनको नियतें करवाते हैं। और कोई दाढ़ी शरीफ की नियत कर रहा है, कोई इमामे की नियत कर रहा है, कोई चांद रात से काफ़िले की नियत कर रहा है। ये इन्होंने मुख्तलिफ फॉर्म बनाए हुए हैं जिसकी कारकर्दगी यहाँ पर लिखी जा रही है। जितने भी मोतकिफ़ इत्काफ़ करने वाले आते हैं तो सबसे पहले दारुस सुन्ना पर ही रब्ता करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से उनकी रहनुमाई की जाती है कि आप फ़लाँ जगह से फ़ार्म हासिल करें, फ़लाँ जगह पर तस्दीक मजलिस बैठी हुई है, इनसे आप पुर करवाएं और फ़लाँ हल्के में आप शामिल हो जाएं। तो इसी तरह इसके अलावा वो इस्लामी भाई कि जिनके बाकायदा इत्काफ़ में नहीं है, वो वैसे ही 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए इत्काफ़ करने के लिए हाज़िर हुए हैं, तो हम उनकी बाकायदा एंट्री करते हैं और उनके सहरी अफ्तारी का अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल इंतज़ाम होता है। तो चांद रात से 12 माह के लिए लोग ईद के दिन मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे और 12 माह वाले भी हैं, 1 माह वाले भी हैं, 12 दिन वाले भी हैं, 3 दिन वाले भी हैं। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। फैज़ान मदीना में आशिकान एतिकाफ़ ने नमाज असर अदा की है। अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ ला चुके हैं। आइए चलते हैं मुर्शिद की बारगाह में और आज आपको बताते हैं अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे में क्या तरबियत फरमा रहे हैं। सल्लू अलल हबीब।
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو موقع محل دیکھے بغیر کھری کھری سنا دیتے ہیں، اس سے ان لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے تو، اور وہ اس بات کا برملا اعتراف بھی کرتے ہیں. تو یہ رویہ کس حد تک درست ہے؟ اعتراف کرتے ہیں کہ دل آزاری ہوتی ہے تو اچھی بات ہے کہ اس سے بچنے کا سامان ہے کچھ نہ کچھ، ورنہ یہ دیکھا ضرور ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کے باپ سے نہیں، میں حق بات سامنے کر رہا ہوں. یعنی جس کو یہ حق سمجھ رہے ہوتے نا، اب وہ حق بات ضرور ہوتی ہو لیکن سامنے کہنا بھی کیا حق ہے، اتنی پہچان ہو تو یوں بولتے ہیں، دو ٹوک بولتے ہیں، تعلقات خراب کرتے رہتے ہیں اپنے، واقعی دل بھی دکھاتے رہتے ہیں، جو کہ ظاہر گناہ ہے. حق گوئی اگر یہ اس کو سمجھتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. بعض صحابہ کا قول، بزرگوں کا قول، امام شافعی کا بھی قول اس طرح کے مضمون میں، جس نے کسی کی اکیلے میں اصلاح کی اس نے اس کو زینت دی، اور جس نے سب کے سامنے اصلاح کی اس نے اس کو بدنما کر دیا. بعض باتوں میں تو ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کرے سب کے سامنے، جیسے استاد ہے، شاگرد بیٹھے ہوئے سارے سمجھا رہے تو اب کسی کی اصلاح کی، وہ ایک الگ صورت ہے. باقی عام طور پہ جو سب کے سامنے دو ٹوک بات کرتے ہیں نا، تو یہ اس کو بیچارے کو ڈیگریڈ کر دیتے اور دل دکھا دیتے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، معافی بھی مانگنی چاہیے کہ واقعی دل آزاری کی صورت کی ہے تو. یا اللہ پاک جنہیں اپنی رحمت سے بخشا انہی کا صدقہ ہماری بھی مغفرت فرما دے. اے اللہ پاک یہ ماہ رمضان ہماری مغفرت کروائے بغیر نہ تشریف لے جائے. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما. زندگی مختصر سی رہ گئی، اے اللہ پاک زندگی کے اوراق لپیٹے جا رہے ہیں، عشر رحمت بھی آخری سلام پر رہا ہے. نہ جانے زندگی میں پھر کبھی یہ موقع مل سکے گا یا نہیں. افسوس کہ ہم نے عشر رحمت بھی غفلت میں ہی گزارا. الہ العالمین جو دن باقی رہ گئے اپنی عبادت کی توفیق دے دے. اے اللہ پاک تیری پسند کے روزے رکھنے کی توفیق دے دے. الہ العالمین تیری رضا نصیب ہو جائے، تیرے حبیب کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اے اللہ پاک ہم سے تو ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. تو الحمدللہ یہ آج دیگیں آنا شروع ہو چکی ہیں. آج کیا کھلا رہے ہیں آپ لوگوں میں؟ آج ماشاءاللہ چکن پلاؤ کھلایا جائے گا اسلامی بھائیوں کو. روزہ دار جو معتکفین ہیں یہاں پر ان کے لیے چکن پلاؤ کی ترکیب ہے. الحمدللہ ہمارے پاس ہیڈ کاؤنٹ جو ہے اس وقت 6 سے 7 ہزار کا ہے کہ ہم جو کھانا بنا رہے ہیں پیچھے 6 سے 7 ہزار کا بنا رہے ہیں. 6 سے 7 ہزار لوگ جی 15 من آٹا بناتے ہیں اور روٹی جو ہے لگا کے 15-16 ہزار چلے جاتے ہیں. ہم پیک کرتے بس 700 روٹی بنڈل میں 17 بنا رہے ہیں، ایسے ہی پیک کرتے، پیک کر کے رکھ دیتے، پھر آتے لوڈر لوڈنگ ٹیم ہے نا وہ لے کے جاتے. الحمدللہ اس وقت اعتکاف 1 ماہ کا جاری و ساری ہیں اور عاشقان رسول بہت خوش ہیں. الحمدللہ امیر اہل سنت کی بہاریں ہیں یہاں پر، اور خیرخواہیاں ہو رہی ہیں اور تراویح ہو رہی ہیں، صلاۃ و تسبیح ہو رہی ہے، تہجد ہو رہی ہے. ایسی برکتیں مل رہی ہیں کہ لوگ ایسے مل رہے ہیں مجھے، وہ کہہ رہے ہیں اب دل نہیں چاہ رہا کہ ہم واپس جائیں. ہم پہ کرم ہے کہ ہم سرکار مولانا محمد اختر قادری کی بارگاہ میں ہیں، ان کی رات زیارت کی ہے، اور ان کے چہرے پر جو نور ملا ہے وہ آج تک کہیں سے نور نہیں ملا. اگر زندہ ولی دیکھنا ہے تو مولانا محمد اختر قادری مجھے حاضری ہوئی ہے تو میں آیا ہوں. جب دیکھا آپ نے الیاس قادری کو کیسے لگے؟ میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتا تھا بچوں، شکر اللہ کے قدموں میں بس بدمن کرتے.
الحمدللہ یہاں کی جو بہاریں ہیں بڑا سن رکھا تھا، لوگ دعوت اسلامی کے لوگوں کو دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا، ماشاءاللہ وہ اتنا کام کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، تو بڑا اچھا لگا اور سوچا کہ کیوں نہ آج دیکھا جائے، یہاں پر آ کے دیکھا ماشاءاللہ کہ یہاں بہار ہی بہار ہیں۔ دعوت اسلامی نے ہمارے نوجوانوں کو اس راہ پہ لگا دیا جس راہ کے لیے ہم لوگوں کو گامزن رہنا چاہیے ہر وقت، الحمدللہ، اور یہ ہمارے مرشد کریم کا فیض لوٹ رہے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ آج جو ہے وہ اسی نیت سے آئے کہ مرشد کریم کا دیدار ہو جائیں گے ایک مرتبہ تو اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مجھے اسلامی بھائرن کے मुंहिंजो इहो पैगाम आहे 3 ॾींहं न त 10 ॾींहं पंहिंजा ज़रूरु हिते अचनि ऐं पंहिंजा 10 ॾींहं हिते हणनि ऐं हुननि खे ख़बर पए त हीउ रमज़ान रोज़ो इफ़्तार सेरी दावत इस्लामी जी तरफ़ां कीअं थी थिए, दावत इस्लामी दुनिया खे इस्लाम जो वाज़े पैगाम थी ॾिए। آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کرنے کے لیے عاشقان رسول کی لائن لگی ہوئی ہے، بڑی لمبی لائن ہے، اور یہ کافی دیر سے 2-2 3-3 گھنٹے پہلے یہ لوگ آ جاتے ہیں کہ بس کسی طرح ہمیں عطار کی زیارت ہو جائے اور ہم جو ہے وہ ان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں، جی آئیے جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم رمضان ہال کے سامنے کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ عاشقان اعتکاف، عاشقان رسول جو ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ جو سحری کر رہے ہیں، جو افطار میں کھانے پہ آتے ہیں، وہ عاشقان رسول اسی جگہ سے ہوتے ہوئے وہاں اندر رمضان ہال تک پہنچتے ہیں، وہاں دعا میں بھی شامل ہوتے ہیں، مناجات میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت بھی رمضان ہال میں اکثر ملاقات فرماتے ہیں۔ آج ہم الحمدللہ اس جگہ پر حاضر ہوئے ہیں۔ سیکورٹی گارڈ یہاں پر ہوتے ہیں، چیکنگ کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کتنوں کی تعداد ہے روزانہ کی، اور یہاں کا کیا پروسیجر ہوتا ہے۔ جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کو اور وہ یہاں آنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوگا، اس کی رہنمائی لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اشفاق بھائی بتائیں کہ ابھی اعتکاف میں جو سحری میں لوگ جا رہے ہیں اور رات کھانے میں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ شاہ صاحب ان کی تعداد جو ہمارے پاس ہوتی ہے کم و بیش 350 سے 400 اس ٹائم میں ہوتے ہیں۔ تقریباً ہمارے 10 حلقے بھی ہم اندر لیتے ہیں، ایک حلقے میں 25 کی تعداد ہوتی ہے، کبھی ہم 15 حلقے لے لیتے ہیں، تو اس طرح ہمارے پاس تقریباً 250 300 450 کے قریب تعداد جو ہے وہ رمضان حال کے اندر آ سکتی ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ آنے سے پہلے ان کا سامان وغیرہ جمع ہوتا ہے تو وہ کس انداز سے جمع ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بالکل شاہ صاحب بالکل اسی طریقے سے کہ ہمارا یہ الحمدللہ اسکین مشین لگی ہوئی ہے، یہ واک تھرو گیٹ ہمارا پیچھے موجود ہے، تو یہیں سے گزر کر سب نے اندر جانا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس ٹائم بھائی ہمارے پاس آئیں گے، پہلے ہم ان کو ایک بیگ دیں گے۔ امانت مکتب ہم نے ایک بنایا ہوا ہے، امانت مکتب میں میٹل کی تمام چیزیں، موبائل فون، انگوٹھی، گھڑی، سکے، چابیاں، تمام چیزیں وہ اس میں رکھیں گے۔ باقاعدہ اس کا ایک ٹوکن انہیں دیا جاتا ہے کہ واپسی میں ریسیو یہ کس طریقے سے کریں گے۔ ماشاءاللہ ایک بہت الحمدللہ نظام ہوتا ہے ہمارے پاس۔ پیارے سائیں بھائیو، الحمدللہ معتکفین کو جو ہدف ملا ہے کہ ہم نے ایک قرآن ختم کرنا ہے، 3 قرآن پاک ختم کرنے کا ہدف ہے گا، تو الحمدللہ ایسا نورانی منظر ہے اس وقت فیضان مدینہ میں۔ قرآن کی بہاریں ہیں، نوجوانوں کے ہاتھ میں قرآن پاک ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک تعداد ایسی ہے کہ جو دعائیں مانگ رہی ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن پڑھنے والی ہے، یہاں سے لے کر وہ آگے تک ماشاءاللہ قرآن، قرآن ہی قرآن، قرآن ہی قرآن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج کی سحری مکمل ہوئی اور عاشقان رسول نے امیر اہل سنت کے ساتھ بھی سحری کی، اور اب نماز فجر کا وقت ہونے والا ہے۔ نماز فجر کے بعد نگران شورا کے بیان میں شرکت کریں گے اور کل انشاءاللہ نئے شیڈول کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ تم دعوت اسلامی کو جا